اگر آپ کا پیٹ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، ڈھول کی مانند نظر آتا ہے اور اس پیٹ کی وجہ سے آپ کئی قسم کے امراض کا شکار ہیں، جیسا کہ گیس ہو گئی، قبض ہو گئی، ڈکار ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ امراض کا شکار ہوتے ہیں وہاں آپ لوگوں کی تنقید، طنز کا شکار بھی ہوتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو کر آپ معاشرے سے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ خواتین ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ علامت آپ کے لیے اور بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو ہیلتھ پوائنٹ، اور آج ہم بات کریں گے پیٹ کی چربی کیوں بنتی ہے اور اس سے نجات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اور آپ کیمیکل والی ادویہ کی کھپت سے، کھانے سے بچ جائیں اور ان سے جو سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی بچ جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا صحت کا بجٹ بھی کم ہو جائے، اور تیسری بات یہ کہ ہربل ادویات، دیسی ادویات انتہائی محفوظ ترین ادویات ہوتی ہیں۔ دوستو، جب ہم آرام طلب ہو جاتے ہیں، کھانا ڈٹ کر کھاتے ہیں، ورزش کا نام نہیں لیتے، چلنے پھرنے کا نام نہیں لیتے، یا ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے، تو مسلسل بیٹھے رہنے کی وجہ سے، خوراک مسلسل کھانے کی وجہ سے، ڈٹ کر کھانے کی وجہ سے، یا پھر ینگ فوڈ ہو گئے، فاسٹ فوڈ ہو گئے، پروٹین کا بکثرت استعمال ہو گیا، کاربوہائیڈریٹس کا بکثرت استعمال ہو گیا، وقت بے وقت کھاتے چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارا جو پیٹ ہے، آنتے ہیں، ان پہ چربی آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے بڑھنے کی وجہ سے کئی قسم کے مسائل جو ہیں وہ لاحق ہو جاتے ہیں، یعنی تیزابیت ہو جاتی ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، زوردار آواز کے ساتھ ڈکار آتے ہیں، یا مقعد کے راستے گیس خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یا پھر ہرنیا ہو جاتی ہیں، یعنی انتہائی شدید گیس اور قبض کے ساتھ ہوا جو ہے وہ پیٹ میں رک جاتی ہے اور پھر پیٹ کے کسی حصے کو پھاڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایمرجنسی بن جاتی ہے اور نوبت آپریشن تک جا پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑھا ہوا پیٹ جو ہے وہ انسان کو اپنی عمر سے کئی گنا بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ شوگر اسی وجہ سے ہوتی ہے، بلڈ پریشر اسی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ غرض بڑھا ہوا پیٹ امراض کی اماجگاہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے لائف سٹائل کو بدلنا ہے، ورزش کرنی ہے، کھانا اتنا کھانا ہے جتنا ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ سادہ غذا کھائیں اور گھر کی غذا کھائیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یعنی یہ غذائی پلان اور جو طرز زندگی ہے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ ایک بات پھر یاد کر لیں کہ کوئی بھی دوا جو ہے وہ بڑھے ہوئے پیٹ کو کم نہیں کر سکتی۔ کب تک؟ جب تک آپ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے۔ شتر بے مہار کی طرح جو آپ کھاتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ کوئی روٹین ہے، نہ کوئی ٹائم ٹیبل ہے، بس جہاں بھی گیا کھانے بیٹھ گیا۔ بھائی کھانا تو دوسروں کا ہو سکتا ہے لیکن پیٹ تو ہمارا اپنا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب تک آپ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے، ورزش کو معمول نہیں بنائیں گے، کھانا اعتدال پہ نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے، تب تک پیٹ کی چربی سے نجات حاصل نہیں کر سکتے جتنا بھی آپ زور لگا لیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی غذا، اپنی لائف سٹائل، ورزش، ان سب کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ایک چٹکی روزانہ یعنی صبح دوپہر شام استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ 1-1.5 ماہ میں آپ کے پیٹ میں واضح طور پر کمی آئے گی۔ اچھا، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔
3 اجزاء پر مشتمل یہ نسخہ ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے تیز پات لینا ہے، تیز پات جس کو کڑی پتہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے پودینہ خشک لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے سنا مکی۔ یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پاؤڈر آپ کو بالکل سبز کلر کا ملے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر چیزیں پرانی ہوں گی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ جو پاؤڈر ہوگا وہ سبز بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پاؤڈر کی پہچان یہ ہے کہ اگر چیزیں تازہ ہوں، صاف ستھری ہوں، تو پاؤڈر کی جو رنگت ہوگی وہ سبزی مائل ہوگی، فریش خوشبودار، اس میں جو ہے صرف پودینے کی خوشبو ہی آپ کے دماغ کو معطر کر دے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو چیزیں آپ نے صاف ستھری لینی ہے، تینوں چیزیں برابر وزن میں لینی ہے اور پاؤڈر کر لینا۔ اب یہ 1 چٹکی تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ پیٹ کم کرنے کے لیے آپ کو دن میں 1 سے 2 پخانے آنا ضروری ہیں۔ اگر 1 چٹکی سے 1 سے 2 پخانے نہیں آتے تو آپ 2 چٹکی لینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ 3 چٹکی لینا شروع کر دیں۔ جس مقدار پر آپ کو 1 سے 2 پخانے آئیں اور معمولات زندگی ڈسٹرب نہ ہو، وہی مقدار خوراک رکھ لیں۔ صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ 1 سے 1.5 ماہ میں آپ کی یہ جو پیٹ بڑھ گیا ہے، کولہے پہ چربی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، پورے جسم پہ چربی ہے، موٹاپا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ نسخہ جو ہے وہ 1 سے 1.5 ماہ 2 ماہ 2.5 ماہ اپنے وزن اور جسم کی ضرورت کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ بڑھا ہوا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ اور بھی بہت سارے بہترین کام کرتا ہے، جن میں یورک ایسڈ میں یہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے، کولیسٹرول کو خارج کرتا ہے، دل کی نالیوں کو صاف کر دیتا ہے، بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو ٹھیک کر دیتا ہے، جوڑوں کے دردوں میں بے حد مفید ہے، ورم اور سوزش میں مفید ہے، بخار میں مفید ہے، گیس، قبض، رنگت کا سیاہی مائل ہو جانا، ان سب عوارضات کے لیے یہ جو نسخہ ہے، یہ جو پاؤڈر ہے، یہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔